العلیم و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها او تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، عطا کرتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کسی خرچے سے یا نظر مانتے ہو کسی قسم کی نظر، کوئی نظر، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم واضح صدقے کرو، ظاہر صدقے کرو، فنعما ہی، یہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم چھپ کے صدقہ کرو، خفیہ صدقہ، او تؤتوها الفقراء، اور چھپ کے دے دو فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارا یہ عمل دور کر دے گا تم سے تمہاری سیئات کو، برائیوں کو، یا دھو ڈالے گا تم سے تمہاری برائیاں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ سابقہ آیات کے اندر جس طرح آپ سنتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگر تم صدقات کے اندر ریاکاری کرو گے، دکھلاوا کرو گے، یا صدقہ کر کے ایذا پہنچاؤ گے، یا احسان چڑھاؤ گے، تو یہ چیزیں تمہارے صدقات کو باطل کر دیں گی، خراب کر دیں گی، اس کے ثواب کو ضائع کر دیں گی۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں صدقہ کرو۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی نیتوں کو درست کرو۔ پھر آگے اللہ پاک نے اس کی مثالیں ارشاد فرمائی۔ اب ان آیات کے اندر یہ ارشاد فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ دانائی دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے،
وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرًا، اور جسے دانائی دے دی اسے خیر کثیر مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مثالیں دینے کے بعد دانائی کا تذکرہ اس لیے فرمایا ہے کہ وہ آدمی دانا ہے، وہ آدمی سمجھدار ہے جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کے فائدے کو ترجیح دیتا ہے۔ دنیا کے اندر احسان چڑھا دیا، دنیا کے اندر اگر اپنا نام بنا لیا، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، نام بھی ختم ہو جائے گا، لیکن دانائی یہ ہے کہ آخرت کی زندگی بن جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں بہت بڑی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کی زندگی ہے، کسی آدمی کو اللہ پاک نے 60 سال 70 سال 80 سال زندگی دے رکھی ہے، تو 80 سال اس کا نام بنے گا نا، 80 سال تک احسان چڑھائے گا نا، 80 سال تک صدقہ کرنے والے کو دباتا رہے گا۔ لیکن یہ جس پر صدقہ کیا اسے دبا کر، اس پر احسان چڑھا کر، اپنا نام بنا کر لوگوں میں اس کے سخاوت کے چرچے ہوئے، تو اس نے اپنی اس زندگی کو برباد کر دیا جو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی لمبی زندگی ہے۔ اب وہ کتنا بیوقوف اور کتنا نادان ہے کہ دیکھیں جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کروڑوں سال کی زندگی ان کی گزر گئی ہے کہ نہیں گزر گئی؟ اب آج کے بعد جو لوگ قبروں میں جائیں گے، قیامت تک قبروں میں پڑے رہیں گے، ہم بھی جائیں گے ان میں ہوں گے، تو ہم پر بھی ہزاروں کروڑوں سال گزریں گے کہ نہیں گزریں گے؟ اب ایک آدمی دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے قبر کے اندر جو چیز راحت پیدا کرتی ہے، قبر کے اندر جو چیز آسائش پیدا کرتی ہے، قبر کے اندر جو چیز انسان کے کام آنے والی ہے، اس چیز کو ختم کر دیتا ہے، اس سے بڑا بیوقوف کائنات کے اندر کون ہوگا؟ وہ نادان ہے۔ اسی طرح پھر آخرت کی زندگی دیکھیں، میدان محشر کی زندگی دنیا کے مقابلے میں ککھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ میدان محشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہاں بھی آپ کے دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال کام آئیں گے، وہ اعمال، وہ صدقات جن میں آپ نے ریاکاری نہیں کی، جن میں آپ نے دکھلاوا نہیں کیا، جو آپ نے سنت کے مطابق کیے، جن میں آپ کی نیت درست تھی، جن میں آپ نے نام نہیں بنایا، جن میں آپ نے دکھلاوا نہیں کیا، تو وہ اعمال آپ کو میدان محشر میں بھی کام آئیں گے، وہ صدقات آپ کو قبر میں بھی کام آئیں گے، اور وہ صدقات آپ کو وہاں بھی کام آئیں گے جو زندگی آپ کی جنت کے اندر ہوگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ آپ سنتے ہیں تبلیغی جماعت والوں سے کہ زمین و آسمان کے درمیان خلا جو ہے وہ رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے۔ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ بہت چھوٹا ہوتا ہے، رائی کے دانوں سے، اور 50,000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھا کر لے جائے اس خلا سے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ خلا اس پرندے کے دانے کو لے جانے سے اور اس دانے کی کمی کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو فرمایا یہ کتنا نادان ہے اور حکمت سے خالی ہے یہ آدمی جو اپنے عمل کو ریاکاری کے ساتھ، دکھلاوے کے ساتھ، نمود کے ساتھ، ایذاء کے ساتھ، احسان کے ساتھ اپنے عمل کو، اپنے صدقے کو برباد اور تباہ کر کے رکھ رہا ہے۔ دنیا کے اندر تو تھوڑا سا نام بن جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات فرمایا خیر کثیر سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ پاک نے علم عطا کیا اور وہ اس علم پر علم کو پھیلاتا ہے اور پھر اس پر خود بھی عمل کرتا ہے، اور خود عمل کرنا جو ہے یہ خیر کثیر ہے۔ ایک آدمی کو اللہ پاک نے علم دیا اور اس علم پر عمل کیا تو فرمایا یہ حکمت ہے، اللہ پاک نے اس کو حکمت عطا کی۔ ایک آدمی بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس معلومات بھی ہیں، مسائل بھی جانتا ہے، تقریریں بھی کرتا ہے، لوگوں میں واعظ بھی کرتا ہے، لوگوں کو مثالیں بھی دیتا ہے،
لیکن خود عملی اعتبار سے صفر ہے، اپنا ذاتی طور پر عمل نہیں، تو یہ آدمی بھی حکمت سے خالی ہے۔ یہ بھی اسی سخی کی طرح ہے کہ جس نے اپنا مال ریاکاری کے ساتھ، نمود کے ساتھ، نمائش کے ساتھ، ایذاء کے ساتھ تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اس نے بھی اپنے علم کو، اپنی عالمیت کو بے عملی کے ساتھ تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ جس طرح وہ قیامت کے دن اور قبر کے اندر خائب اور خاسر ہوگا، اسی طرح یہ بھی قبر اور آخرت میں خائب اور خاسر ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا جسے من یؤت الحکمت، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یؤت الحکمت من یشاء، وہ عطا کرتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے، جسے دانائی۔ حکمت سے مراد یہ نہیں، حکیم سے مراد بھی یہ نہیں کہ جڑے پڑیاں بیچتن تے پھکیاں بیچتن تے عملتاس بیچتن تے جلابہ دیاں پڑیاں دینن، اس حکمت سے مراد وہ حکمت نہیں ہے، اور حکیم سے بھی مراد وہ حکیم نہیں ہے، یہ قرآن کا حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤت الحکمت من یشاء، جسے حکمت دی، دانائی اللہ پاک نے عطا کی، اور وہ عطا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور جسے عطا کی گئی فقد اوتی خیرن کثیرا، اسے اللہ پاک نے خیر کثیر عطا کر دیا۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ اللہ پاک نے تیسری اس کی تشریح یہ ہے کہ حکمت سے مراد دین کی سمجھ ہے، اللہ پاک دین کی سمجھ عطا کر دے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ اور فقاہت عطا کر دیتا ہے۔ جب دین کی سمجھ آ جاتی ہے گویا کہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیا۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت دی گئی اسے اللہ پاک نے خیر کثیر عطا کر دیا۔ اور آگے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔